بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کہ جو مالدار افراد ہیں، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے۔ کیوں لے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ صدقہ ان کے اموال میں سے لے تاکہ اور آپ ان کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ فرما دیں اس کے سبب۔ یہ زکوٰۃ کا جو یہ نظام جو رائج کیا گیا ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی جو حکمت وہ غربت کا خاتمہ ہے۔ کہ غربت اگر اسلامک غربت ایک ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان کو کفر تک لے کے جاتی ہے۔ دیکھیے یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ممالک ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ عوام کو مالی اعتبار سے بالکل پرسکون رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عوام مالی اعتبار سے پرسکون ہوگی تو جرائم کم ہوں گے، فسادات کم ہوں گے۔ اب ہمارے پاکستان کو دیکھ لیجئے، یہاں پر جو فسادات ہیں ان میں اگر بنیادی وجہ نکالی جائے تو کیا ہے؟ غربت، بے روزگاری اور مال کی کمی۔ اگر اسلامی نظام کو نافذ کر کے یا اسلام کے اس طریقہ زکوٰۃ کو نافذ کر کے ہر شخص پاکستان کا اگر اپنی زکوٰۃ نکالے تو پاکستان میں کوئی غریب بھی نہ رہے اور پاکستان میں جرائم کی جو شرح ہے وہ بھی کم ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اول تو میں آپ کے پہلے سوال کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پر خواتین کو تنبیہ کی کہ تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر اکثر عورتیں دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید جو رمضان کے بعد کے ایام ہوتے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولی لایا کرتے تھے اور خواتین اپنے زیور وغیرہ زکوٰۃ کے طور پر اتار کر ڈال دیا کرتی تھی۔ خصوصی تنبیہ فرمائی۔ پھر آپ نے جو دوسری بات کہی خود کا پیسہ نہ ہو، دیکھیے جو مال جو ہے اگر آپ کو دے دیا جائے، ہبا کر دیا جائے تو وہ آپ کی ملک ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بھی جو دہیج وغیرہ میں جو دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں، تو وہ بچی کو دے دیا جاتا ہے، سونا دیا گیا تو وہ اس کی ملک ہو گیا۔ شوہر بھی جو پیسہ لا کر دیتا ہے، جو زیور لا کر دیتا ہے، وہ اس کی ملک ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب روز بن گئی ہے کہ اب بہو جو ہے وہ ساس کی اجازت کے بغیر یا شوہر کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ہی نہیں نکال سکتی۔ یہ ان کی سوچ ہے، لیکن حقیقتاً اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے، بلکہ جو مال یہ اس کی ملک ہے، جو زیور اس کی ملک ہے، شوہر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیچ سکتا ہے نہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، اور وہ اسی کی ملک ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اگرچہ شوہر منع بھی کرے۔ دیکھیے زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مال کا وہ حصہ جس کو شرع نے مقرر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دینا، اور اس طریقے سے دینا کہ اس میں پھر آپ کا حق نہ رہے، اس طریقے سے دینا۔ تو اب اس میں بہت ساری صورتیں آتی ہیں، اگر کوئی شخص مال زکوٰۃ دیتا ہے اور کسی کی ملک نہیں کرتا، یا زکوٰۃ کا مال دیتا ہے اور اس طریقے سے دیتا ہے کہ اس میں اس کا حق بھی وابستہ ہو، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک طرف تو جو ہے عوام کے ساتھ تو ہر جگہ زیادتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہماری بینکوں میں پیسے جو ہے، یہ جو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بینک جو زکوٰۃ کاٹے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ فقیر تک پہنچائی جائے، اور یہاں پر جو ہماری بینکوں میں جو زکوٰۃ وغیرہ کاٹی جاتی ہے یا جو تنظیمیں لے جاتی ہے، وہ یا تو سیاسی خرافات کے اندر لگا دیتی ہیں، یا پھر اگر بینک کاٹ لیتی ہے تو وہ پھر مال کہاں جاتا ہے وہ آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ ملک میں ہو تو تب تو اس کو اتنی ساری پریشانی ہوتی ہے، ڈیٹ دیس کا پرابلم ہو سکتا ہے، یہ پتہ نہیں کس کو دوں، اس کو دوں، اس کو دوں۔ لیکن پاکستان میں آپ کو ہر دوسرا شخص غریب ملے گا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا تو کھانا ہو اور دوسرے وقت کا کھانا ہی نہ ہو، جو لباس پہنا ہو اس کے علاوہ لباس ہی نہ ہو، آپ اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کے علاوہ جو لوگ دین کی خدمت میں دینی طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل، مجاہدین کو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عاملین کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی پرابلم نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈے سکتے کہ ہمارے سفید پوش بہت سے ایسے افراد ہیں جو غربت میں بیچارے مبتلا ہوتے ہیں، لیکن زبان نہیں کھولتے، کسی کو بتاتے نہیں ہمارے حالات کیا ہیں۔ تو آپ انہیں جب ایسے سفید پوش افراد جب ہمیں نظر آئیں تو زکوٰۃ کا لفظ ادا نہ کریں، ہبا، تحفہ، نذرانہ یا بچوں کی خرچی وغیرہ کہہ کر آپ انہیں دے دیں۔ کہ حضور علی یہ جو آیت ہے اس میں مؤلفۃ القلوب کا جو ذکر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مؤلفۃ القلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم شخص سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے گا، آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اگر آپ اس کی مدد کرو گے، تو یہ ان کو زکوٰۃ دینا ابتدائی اسلام میں جائز تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں زکوٰۃ دی۔
حضرت ابو بکر دور کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینا ساقط کر دیا گیا کہ اب انہیں زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا، البتہ آپ ویسے ہی ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ جو ذمیوں کے حقوق، اگر آپ کے ملک میں ہمارے جیسے پاکستان کے اندر غیر مسلم اقلیتوں کے اندر اقلیت ہے، تو اب ہمارے یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ویسے ہی ہیلپ کریں۔